دنیا جہاں کے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ سنیے۔ انسان تمنا کرے گا رب ارجعون، اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نیکیاں نہیں کر سکا شاید کہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کہنے والے کی بات ہی ہے نا۔ ہم نے جو لوح محفوظ میں نظام لکھا ہے، ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں کبھی آئے۔ یہ تو ایسے لوگ اس وقت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہر جمعرات کو روحیں واپس آ جاتی ہیں، شاید ان کے پاس آتی ہوں۔ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اور کچھ تو یہ بھی کہنے لگ گئے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ اصل میں جب انسان مرتا ہے تو روح جو نکلتی ہے وہی روح کسی اور میں چلی جاتی ہے، تو دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ تو پتہ نہیں جو اس کے اندر روح ہے وہ کس سے نکل کے آئی تھی، یہ تو اس کو ہی پتہ ہوگا نا۔ نظام اللہ نے یہ نہیں بنایا۔ یہ دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں کبھی آئے۔ یہ دنیا جہان کے جھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں دن روحیں آتی ہیں اور آ کے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آج پکا کیا ہے، اور یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے متعلق ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ السلام علیکم سامعین مکرم، دعا کی قبولیت کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ مسلسل اللہ تعالیٰ سے فریاد و دعا کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی ہے تو بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا ترک نہ کر دیں، بلکہ دعا کو مسلسل جاری رکھیں۔ یوں سمجھیے کہ جب تک کھانا اچھی طرح پک کر تیار نہ ہو جائے اور بچے کے کھانے کا وقت نہ ہو جائے، ماں اپنے بچے کو کھانا نہیں دیتی، کیونکہ ماں جانتی ہے کہ کون سا وقت بچے کو کھانا دینے کے لیے مناسب و بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ لیکن بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے روتا اور ضد کرتا ہے، کیونکہ وہ دیر کی مصلحت کو نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی انسان بہت سے دعاؤں کو اپنے لیے بہتر و مفید سمجھ کر مانگتا ہے اور بہت سی تکلیفوں کو وہ ناپسند کرتے ہوئے ان سے دور ہونے کی دعا کرتا ہے، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو بہتر سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نفع و نقصان کی چیزوں کو خوب جانتا ہے اور تم اس کو پوری طرح نہیں جانتے۔ سامعین، بس اوقات انسان دعا کی عدم قبولیت کی وجہ سے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دعا کو ترک کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ بے صبری ظاہر نہ کرے۔ بے صبری یہ ہے کہ دعا کا اثر ظاہر ہونے میں دیر لگے تو وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی تھی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ساتھ صبر کا بھی مظاہرہ کرے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔